السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس دوسرے سیشن میں اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے سامنے اگلا سوال ہے، اور اس سوال کا تعلق بھی امت کے اتحاد سے ہے، اجتماعیت سے ہے۔ یہ اس سے پہلے والے سوال سے ہی جڑا ہوا ایک سوال ہے، اور اس میں بھی چند دلائل کی روشنی میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ نے بہت ہی مختصر اور جامع جواب دیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ سوال نمبر 94 ہے۔ یہ سوال نمبر 94 میں پوچھا جا رہا ہے، کیا حزبیت یعنی پارٹی بندی، حزبیت کسے کہتے ہیں؟ پارٹی بندی، حزب پارٹی کو کہتے ہیں، تحزب پارٹی کر لینا، الگ تھلگ ہو جانا کہا جاتا ہے۔ تو کیا حزبیت یعنی پارٹی بندی کے ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن ہے؟ اور وہ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ اس سوال کے اندر ایک نکتہ مزید پوچھا گیا ہے، جس کی وضاحت تو ہوئی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں ضمناً، لیکن اس سوال میں باقاعدہ وہ نکتہ پوچھا جا رہا ہے۔ کاش امت کے لوگ یہ سوال پوچھتے اور یہ جاننا چاہتے کہ اتحاد تو کرنا چاہتے ہیں، اجتماعیت کی تو بڑی تمنا ہے، کیونکہ اختلاف سے، فرقہ واریت سے، انتشار سے، تشدد سے بہت پریشان ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں۔ اتنے بٹوارے کہ ہم عاجز آ چکے ہیں۔ تو اب یہ کوئی بتائے کہ اتحاد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتحاد کس بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال اس ناحیے سے بڑا ہی اہم سوال ہے کہ نقطہ اتحاد سے بھی متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ وہ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں، کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ یعنی اتحاد کے لیے، اجتماعیت کے لیے کون سا راستہ ہے جس پر لازمی طور پر سب کو آ جانا ضروری ہے؟ یہ سوال کا نقطہ اور حصہ بہت بنیادی ہے۔ جواب کیا ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، حزبیت یعنی پارٹی بندی ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ حزبیت پارٹی بندی، یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ خارجی ہے، یہ صوفی ہے، یہ مقلد ہے، اور یہ اندھی تقلید کرنے، یہ شخصیت پرستی کرنے والا ہے، یہ قبر پرستی کرنے والا ہے، یہ صوفی ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ عقل پرست ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جہمی ہے، وغیرہ۔ اس کے ہوتے ہوئے اتحاد کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ احزاب یعنی گروہ اور ٹولیاں، احزاب کے معنی گروہ اور ٹولیاں ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف ہوتی ہے۔ جب الگ الگ پارٹیاں ہیں تو یہ پارٹی اس کے خلاف ہے، وہ پارٹی اس کے خلاف ہے، وہ پارٹی اس کے خلاف، ہاں، ساری کی ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، ساری کی ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، متضاد یعنی اس کی اپوزٹ ہوتی ہیں، اور دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا محال ہے۔ جب سب الگ الگ ہیں تو کیسے دو کو الگ الگ کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ ان میں تضاد ہے، ان میں اختلاف ہے، اس میں آپس میں بیر ہے، تو سارے فرقوں کو کیسے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو، اور ٹکڑیوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں، گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں پر
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، دو باتیں ہیں، ایک امر ہے اور دوسرا نہیں۔ امر ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم، اور نہیں یعنی ممانعت فرقہ واریت سے، تحزب سے، پارٹی بندی سے، گروہ بندی سے منع کیا جا رہا ہے کہ فرقے فرقے نہ بٹو۔ آپ سوچیں کہ اگر فرقہ فرقہ ہوتے ہوئے ایک ہونا ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں فرقوں میں نہ بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے سے اتحاد رہے گا، اور ٹکڑوں میں بٹ جانے سے یعنی اس کو چھوڑ دینے سے اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو اختلاف ہوا ہے مرکز اتحاد سے ہٹ جانے کی وجہ سے، اور ہٹ کر کے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تو اب ٹکڑوں میں بٹ گئے تو اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جب الگ الگ فرقہ الگ الگ نظریہ لے کر کے بٹ گیا ہے تو ان فرقوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، محال بات ہے۔ اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب اسی رسی پر آ جائیں گے، سارے فرقے اپنے راستوں کو چھوڑ دیں اور اسی رسی پر آ جائیں جس رسی پر اللہ تعالیٰ جمے رہنے کا، مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی چھوٹی سی آیت کریمہ میں ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے، اور جتنے جھگڑے ہیں پوری امت میں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، جتنے انتشار ہیں، جتنی فرقہ واریت ہے، جتنی پارٹی بندی ہے، جتنا تحزب ہے، جتنے سیکٹنس، جتنا بھی سیکٹ چل رہا ہے، یہ سب کچھ ایک ہی سولوشن ہے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ۔ سارے انتشار ختم ہو جائیں گے، ساری فرقہ بندی، ساری حزبیت انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائے گی۔ تو فرقوں میں بٹ جانے کے بعد جب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں تو اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے اور ایک جماعت میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے جو اللہ کا گروہ ہے، فرقوں میں نہیں، اللہ ہی کی جماعت اور کوئی دوسری جماعت۔ اللہ فرماتا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو آپ کو اس سے جڑنا ہے، نہ کہ آپ کو الگ الگ گروہ اور بنا لینے ہیں، نہیں، جو اللہ کی جماعت اسی اللہ کی جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے، اسی اللہ کے حزب کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ شامل ہو جانا ہے۔ الگ الگ تفرقے، الگ الگ فرقے، الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ گروہ بنا لینا، اس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے کہ بھائی یہ سب گروہ بنانے کا کوئی حاصل نہیں ہے، ایک اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہونے والی۔ تو اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے تو بقیہ جماعتیں کامیاب ہونے والی ہے، ناکام ہونے والی ہیں؟ ناکام ہونے والی ہیں۔ کوئی اپنا نام ہی حزب اللہ رکھ لے تو اس سے تھوڑی کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی اپنا نام حزب اللہ رکھے تو کیا کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی نام اپنا عبداللہ رکھ کے اللہ کا بندہ نہیں رہتا، ایسے اللہ کے نسبت سے حزب اللہ اپنا نام رکھ کر کے کوئی اللہ کی جماعت نہیں بن جائے گا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہی اللہ کی جماعت کا فرد اور اس کا حصہ ہے۔ اس لیے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے۔ اور اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جو اللہ کی توحید کی علمبردار ہے۔ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت کی علمبردار ہے۔ اللہ کی جماعت کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سمجھنے والوں کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یقیناً یہ امت ایک امت۔ یہ امت کیا ہے؟
یہ امت ایک امت ہے، یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے. تم نے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 72 بنا ڈالے، امت ایک ہی ہے. امت کتنی ہے؟ ایک ہی ہے. اور اسی لیے کتنے بھی بناؤ، کامیاب ہونے والی ایک ہی جماعت، الا واحدہ، الا واحدہ، ایک ہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. ایک ہی جماعت دنیا میں عزت اور سربلندی سے زندگی گزارنے والی ہے، اور وہی جماعت کل قیامت کے دن جنت سے سرفراز ہونے والی ہے. بقیہ اور کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ بہت ہی بنیادی بات، تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام میں تفرقے نہیں ہے، ٹولیاں نہیں ہے، گروہ نہیں ہے. بس سارے لوگ ایک راستے پر رہیں، اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر چلیں. اس سے الگ ہوں گے تو پارٹی بن جائیں گے. اس عقیدے کے خلاف، اس منہج کے خلاف چلیں گے تو فوراً پارٹی میں چلے جائیں گے آپ. وہ پارٹی جو اللہ کی پارٹی نہیں، جو اللہ کی جماعت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حزب نہیں ہے، کامیاب ہونے والوں سے باہر نکل جائے گا. اسی لیے علامہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حفظہ اللہ و شفاہ کا وہ رسالہ بڑا معروف ہے. کیا انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ جماعت واحدۃ لا جماعت و صراط واحدۃ صراط واحد لا عشرات. ایک ہی جماعت ہے اسلام کے اندر، جماعتیں نہیں ہیں. ایک ہی راستہ ہے اسلام کا، بہت سارے راستے، دسیوں راستے نہیں ہیں. تو یہ بہت بنیادی نکتہ ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہمیں حقیقت میں جماعتوں کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا جماعتیں، اصل میں فرقے ہیں، وہ ٹولیاں ہیں، احزاب ہیں. کیونکہ جماعتیں ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، ایک ہی جماعت. بقیہ اس سے ہٹنے والے جماعت نہیں رہ جاتے، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ ٹولیاں بن جاتی، تفرقہ کرنے والے، فرقواریت، ولا تفرقوا، اس کی مخالفت کرنے والے بن جاتے ہیں. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور خود بھی پارٹیوں میں بٹ گئے، پارٹیوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فریحون. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر فرقہ، کل حزب، ہر پارٹی جو اس کا عقیدہ و نظریہ ہے اسی پر مست و مگن ہے، اسی پر مست و مگن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات. اچھا، معنی کیا نکلا؟ لہذا مختلف گروہوں، فرقوں اور جماعتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جماعت ایک ہی ہے بھائی، ایک ہی جماعت، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور جماعت کون سی؟ بھیڑ بھاڑ نہیں، گیدرنگ نہیں، بڑی نہیں، چھوٹی نہیں. اللہ کی توحید، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے جماعت ہیں. ایک رہیں، دو رہیں، 10 رہیں، 20 رہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں بکھرے بھی ہوئے ہوں تو بھی وہ جماعت ہے، تو بھی وہ جماعت ہے. تو جماعت یہ مشن کا نام ہے، جماعت بھیڑ بھاڑ کا نام نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. یہ دوسری والی آیت کریمہ، یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ٹولیوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے اللہ کے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور خود پارٹی پارٹی بن گئے، ٹولی ٹولی، گروہ گروہ میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کا بھی ان فرقوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بھی اللہ کی توحید، نبی کی سنت، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے مشن پر چلنے والے ہیں. آپ کو بھی دنیا کے فرقوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. نہ آپ کا کوئی تعلق ہے اور نہ آپ کا کوئی تعلق ان سے ہونا چاہیے. آپ ان سے دور رہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ فرقے آپ کو اچک لے جائیں، آنکڑوں کے طریقے سے، کانٹوں کے ذریعے سے آپ کو اچک لے جائیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. وہ کتابیں، وہ شخصیتیں، وہ فرقے، وہ میڈیا اور وہ سارے راستے جو آپ کو، ہم کو بھٹکا سکتے ہیں اس راستے سے
اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے قریب جائیں اور بھٹکنے کی راہ پر چل کر بھٹک جائیں. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ پیغام ہے، یہ خبر نہیں دی جا رہی ہے، صرف یہ پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. آپ کی امت ہم ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایسے لوگوں سے ہمارا بھی کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں میں امت کے بٹ جانے کی خبر دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرقوں کا انجام بھی بیان فرمایا تھا. آپ نے بتایا نا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، اخیر میں عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے. انجام بتا دیا تھا. تو فرقہ بندی اسلام میں نہیں ہے، فرقوں سے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے. فرقوں کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، فرقوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دنیا میں باطل کے راستے تسلیم کیے جائیں گے. حق ایک، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، حق ہے یہ، اس لیے یہ انجام بھی بیان کر دیا گیا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری روایت میں، من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی. کوئی دھڑا، کوئی حزب اپنا کوئی بھی نام رکھ لے، ناموں سے حقیقتیں نہیں بدلتی. میرے بھائی، ناموں سے حقیقتیں نہیں بدلتی. اصول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنت میں جانے والے، کامیاب ہونے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ کون ہے وہ؟ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی. جو لوگ آج جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو بالکل اسی مثل پر چلے گا وہ نجات پائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی اپنا نام اہل السنہ رکھ لے تو رکھ لے، جماعت رکھ لے تو رکھ لے، اہل السنت والجماعت رکھ لے تو رکھ لے، کوئی بات نہیں، رکھ لے. حزب اللہ اپنا کوئی نام رکھ لے، کوئی بھی نام رکھ لے، ناموں کے رکھنے سے فرق نہیں پڑتا. من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو نبی اور صحابہ کے بالکل طریقے پر چلنے والا ہے وہی جنت پہ جانے والا ہے، وہی 73واں ہے، اور وہی نجات پانے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہونے والا ہے. اور دنیا کی مخالفین تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، تھوڑا اذیت آزمائشیں تو آ سکتی ہیں، لیکن نقصان پہنچا کر کے ختم کر دے نہیں ہو سکتا. بگاڑ لے جائیں، انجام کے اعتبار سے بگاڑ ہمارے مقدر میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اس پر قائم رہیں گے. لہذا کوئی فرقہ نجات یافتہ نہیں سوائے اس فرقے کے. لہذا کوئی فرقہ نجات یافتہ نہیں ہے سوائے اس فرقے کے، جس کا منہج وہی ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم گامزن تھے، یعنی چل رہے تھے. یہی نجات پانے والا ہے. اس کی خلاف ورزی فرقہ واریت ہی جنم دے گی. یعنی اس سے الگ ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرقہ بنے گا. جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اسی کے مثل پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، نجات پائیں گے. تو جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ بنے گا. جو فرقہ بنے گا، اس سے ہٹنے والا کیا بنے گا؟ فرقہ بنے گا. اس سے ہٹنے کے نتیجے میں فرقہ واریت ہی پیدا ہوگی. اچھا، اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی، اس سے ہٹنے کے بعد اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر لوگ منہ پھیر لیں، اگر لوگ کیا کریں؟ منہ پھیر کر کے چلے جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ اختلاف میں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ الگ ہو کر کے کوئی کارنامہ انجام دے لے گا، الگ ہو کر کے جماعت نہیں رہ جائے گا،
अलग होकर के टुकड़ा बन जाएगा। वइन तवल्लौ, और अगर मुंह मोड़े, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो यकीन ये लोग सरीह इख्तिलाफ में है। शिकाक, जब ये लफ्ज आया शिकाक का ना, तो आप वो आयत करीमा भी याद करें, वमन युशाकिकिर रसूला। ये युशाकिक क्या है? यही शिकाक है। युशाका, शाका युशाकिक, शाका युशाकु या शाका युशाकिकु। जो हुक्म रसूल की मुखालफत करेगा उसी का मस्दर है फइन्नमा हुम फी शिकाक, वो खुले तौर पर इख्तिलाफ में है, खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो अलग होना, मुंह मोड़ करके, मुंह फेर करके अलग थलग हो जाना, दाएं माइल हो जाना, बाएं माइल हो जाना, ये क्या है? शिकाक। इसलिए इस रास्ते से हटने के नतीजे में फिरकावारियत पैदा होगी, कभी भी इज्तिमाइयत और इत्तिहाद पैदा नहीं होगा। शेख सालेह फौजान जहां इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि फिरका अकीदे और मनहज में इख्तिलाफ होने के बावजूद, फिरका बंदी के बावजूद इत्तिहाद मुमकिन नहीं है, वहीं अगले नुक्ते का भी जवाब दे रहे हैं कि इख्तिलाफ खत्म किससे होगा और इत्तिहाद के लिए क्या करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है भाई? अला मिस्ली मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, उसी रास्ते पर चलना जरूरी है, इस रास्ते पर नबी और आपके सहाबा चल रहे थे। और क्या करना जरूरी है? शिकाक से बचना जरूरी है, उसकी मुखालफत से बचना जरूरी है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया था, ला युस्लिहु आखिर हादिहिल उम्मह इल्ला मा अस्लहा अव्वलहा, इस उम्मत के आखिर की इस्लाह वही चीज कर सकती है जिसने इस उम्मत के शुरू की इस्लाह की थी। इस उम्मत के आखिर की इस्लाह उसी मनहज से हो सकती है जिससे उसके अव्वल की इस्लाह हुई थी। तो पहले इस्लाह किससे हुई थी? कुरान से, सुन्नत से, तौहीद से, शिर्क से बेजारी करके, सुन्नत से वाबस्ता होके और बिदात और नफसानी ख्वाहिशात से आजाद होकर, इसी से इस्लाह हुई थी। और आज भी इस्लाह करना है तो इसी से इस्लाह हो सकती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। इस आयत करीमा के इस टुकड़े के अंदर वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम वल्लज़ीना इत्तबऊहुम। देखा आपने, सवाल करने वाले ने क्या पूछा था? आखिर में पूछा था, और वो कौन सा मनहज है जिस पर इकट्ठा होना वाजिब है? कौन सा रास्ता है जिस पर हम इकट्ठा हो जाएं? फिरका बंदी के होते हुए, हिजबियत के होते हुए इत्तिहाद मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? और वो कौन सा मनहज है जिस पर हम सबको क्या होना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए। उसी का जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं जिससे इस उम्मत के शुरू की इस्लाह हुई थी उसी से इस उम्मत के आखिर की भी इस्लाह होगी। तो पलटो अपने असलाफ की तरफ, पलटो अल्लाह की किताब की तरफ, पलटो अल्लाह की तौहीद की तरफ, पलटो नबी की सुन्नत की तरफ, लौटो अल्लाह के नबी के सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन की सीरत और उनकी आइडियल की तरफ, उससे इस्लाह होगी। आज भी इतने फिरके, इतनी टोलियां, इतने गिरोह बटे हुए हैं मुसलमान, इनका खात्मा अगर हो सकता है इत्तिहाद के जरिए से, इज्तिमाइयत के जरिए से, अगर इन फिरका वारियतों का खात्मा हो सकता है तो उसका रास्ता यही है कि हमें पिछले रास्ते पर जाना होगा। और यह आयत करीमा जिसकी बात चल रही थी कि अल्लाह साफ फरमा रहा है कि भाई किससे जुड़ना जरूरी है, किस मनहज पर इकट्ठा होना जरूरी है, वाजिब है। वो मनहज कौन सा है? वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये सबकत करने वाले, मुकद्दम, पहले पहल वाले और पहले पहल आने वाले, ये मुहाजिरीन हो या अंसार। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और जिन लोगों ने इहसान के साथ यानी इखलास के साथ
सच्ची पैरवी की है, सच्ची पैरवी की है। नतीजा क्या है भाई? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दुनिया में अल्लाह इनसे राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और ये सबसे बड़ी कामयाबी, हमेशा हमेशा रहेंगे उनमें, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इत्तिबा किसकी करनी है भाई? कौन से मनहज पर सबको इकट्ठा होना है? अंसार के, मुहाजिरीन के, अंसार के मनहज पर इकट्ठा होना है। वो पहले वाला रास्ता सहाबा इकराम वाला, अंसार का रास्ता, मुहाजिरीन का रास्ता, उन्हीं की सच्ची पैरवी करना है। इससे हमारे मसले हल हो जाएंगे। तो साइल ने सवाल किया था किस मनहज पर इकट्ठा होना वाजिब है? इसी मनहज पर इकट्ठा होना वाजिब है, अंसार के मनहज पर, मुहाजिरीन के मनहज पर, साबिकीन के मनहज पर, अव्वलीन के मनहज पर इकट्ठा होना जरूरी है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि तुमको अगर चाहते हो कि इंतशार खत्म हो जाए तो इंतशार इसी से खत्म होगा। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, तुम अल्लाह से राजी हो जाओ, तो तुमको इसी रास्ते पर आना होगा, इसी मनहज पर चलना होगा। तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नती रहो, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है तुम्हें हासिल हो जाए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसी मनहज पर इकट्ठा हो जाओ। रास्ता किसका? अंसार का, मुहाजिरीन का, साबिकीन अव्वलीन का, यही रास्ता है जिस पर सबको इकट्ठा होना जरूरी है। तो यहां शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह ने इख्तिसार के साथ ये सारी बातें पेश कर दी हैं। दोनों पहलुओं पर जवाब दे दिया है कि फिरका होते हुए, यानी पार्टी बंदी होते हुए कभी इत्तिहाद मुमकिन नहीं है, और जिस रास्ते पर सबको इकट्ठा होना चाहिए वो है सहाबा का रास्ता, अंसार का, मुहाजिरीन का, सहाबे किराम का रास्ता। उनकी इत्तिबा करने से हम क्या होंगे? इंशाअल्लाह तबारक व तआला इत्तिहाद और इत्तिफाक की नेमत फिर से हासिल कर लेंगे जिससे महरूम हो गए। अल्लाह तबारक आगे फरमाते हैं लिहाजा हमारे लिए सलफ़े सालिहीन के मनहज पर मुत्तहिद होने के सिवा कोई चारेकार नहीं। शेख सालेह फौजान सराहत के साथ आयात का जिक्र करने के बाद, आसर का जिक्र करने के बाद, हदीसों का जिक्र करने के बाद साफ लफ्जों में क्या कहते हैं? हमारे पास कोई चारा है ही नहीं सिवाय इसके कि इत्तिहाद करना चाहते हैं तो अंसार, मुहाजिरीन, सहाबे किराम के रास्ते पर, सलफ़े सालिहीन के मनहज पर इकट्ठा हो जाएं। तो मेरे भाइयों ये मुख्तसर जवाब था, इसमें ज्यादा तफसील की जरूरत इसलिए रही थी क्योंकि इससे पहले के सवाल में बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। बस वही बातें मतलूब हैं जो शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह के जवाब में, और ऐसे ही शेख जमाल बिन फरहान अल हारिसी रहमतुल्लाह अलैह की तालीक में, और उसके बाद मजीद वजाहत के तौर पर जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें ही इसका खुलासा हैं। अल्लाह से दुआ है, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरी संजीदगी के साथ, पूरी फिक्रमंदी के साथ इस मसले पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। झगड़ों से और इंतशार से बचने के लिए यही एक सोल्यूशन है कि उम्मत को तौहीद की दावत दी जाए और शिर्क से आगाह किया जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर लाया जाए, बिदात से, ख्वाहिशात नफसानी से आज़ाद किया जाए। मनमानी दीन को समझने और मनमानी अमल करने के बजाय अल्लाह के नबी के सहाबा कैसे समझते थे, ताबईन ने कैसे सुन्नत को समझा सहाबा इकराम के जरिए से, उसको सामने रख करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। यही रास्ता है इत्तिहाद का, यही रास्ता है इज्तिमाइयत का, यही सॉल्यूशन है, यही हल है मौजूदा फिरका वारियत का, हिजबियत का, पार्टी बंदी का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अमली पेशरफ्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।